إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حمد و ثنا کے لائق وہ وحدہ لا شریک حکم الحاکمین ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے کفار و مشرکین سے یا کفار و مشرکین کو دوست نہ بناؤ کے عنوان سے آیات قرآنیہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس خطبے میں اسی سے متعلق کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسی مناسبت سے سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن انہی آیت کریمہ کی روشنی میں اس مضمون کی مزید وضاحت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔
یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اسلام مکمل دین ہے جس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کمی کسی قسم کی جا سکتی ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایسی زندگی جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل دین اسلام کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں خصوصی فضل و کرم سے مکمل دین اسلام عطا فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل فرمایا۔ یہ باتیں مختلف انداز میں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں، جس میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا۔ یہود و نصارہ کو آپ دوست نہیں بنا سکتے، کفار و مشرکین سے دوستی آپ نہیں کر سکتے، منافقین اور ملحدین سے بھی آپ کا رشتہ ناتا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان قرآن کے منع کردہ ان احکام کے باوجود ان لوگوں سے دوستی کرتا ہے تو دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ کسی اعتبار سے دوستی کی پیکیں آپ نے بڑھائی تو آپ کا شمار انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قرآن مقدس نے کئی جگہ پر اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے اور صحابہ کرام کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور انبیاء و مرسلین کے اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے تو یہ چیز ہمارے سامنے روشن کی طرح عیاں اور واضح ہو جائے گی کہ جو انسان اللہ کے ساتھ خالص ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی کرتا ہے، ایسے دو انسانوں کے درمیان کبھی تال میل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تال میل کی بات کی گئی تو اس کا مفہوم یہی سمجھا جائے گا کہ ہمارا دین بھی وہی ہے جس طرح تمہارا دین ہے، ہم تمہارے رسم و رواج میں شامل ہوتے ہیں، تم ہمارے رسم و رواج میں شامل ہوا کرو، تو پھر دین کے آنے کا اور رسولوں کے بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں رکھ رکھاؤ کی جو صورتحال اپنائی گئی ہے اور جس شدت و زور کے ساتھ قوانین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی تاکید کی گئی تھی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا وزن اور ہمارا احترام، ہماری تعظیم اور ہماری وقت گھٹتی چلی گئی۔ گزشتہ ہفتہ سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی، جس میں بطور خاص یہ بات آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو کبھی دوست نہ بناؤ۔ اللہ خالق ہے اور ساری کائنات مخلوق ہے۔ مخلوق اگر اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ کو کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون شریعت کے طور پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے، جو اللہ کا دشمن ہوگا تم اس سے دوستی نہیں کر سکتے ہو، اسی طریقے سے جو تمہارا دشمن ہوگا اس سے بھی تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کس کو دوست بنایا جائے اور کس کو دشمن سمجھا جائے، اس مفہوم کی اگر وضاحت چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے
28واں سپارہ سورۃ الممتحنہ، صرف 13 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرما لیجیے۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس آیت کریمہ میں بطور خاص ان کفار و مشرکین کی شناخت و پہچان بتلائی گئی ہے جن سے رکھ رکھاؤ کی حد تک دوستی آپ قائم کر سکتے ہیں، تجارتی اور کاروباری اعتبار سے حلیفانہ رابطے قائم کر سکتے ہیں۔ اگر مجبور و لاچار ہو، بیمار و پریشان ہو، آپ اس کی حمایت و نصرت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مسئلے سے متعلق آپ سے فیصلہ طلب کرنے کے لیے آئے تو انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے منصفانہ رویہ ان کے ساتھ اپنا سکتے ہیں۔ البتہ جو انسان آپ کے ساتھ ایسی دشمنی کرے کہ دین کے معاملہ میں آپ سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو اور آپ کے وطن عزیز سے اپنے کفر کی بنیاد پر اور آپ کے اسلام کی بنیاد پر اپنے علاقے سے آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہو، پھر وہ انسان اس لائق نہیں کہ اس سے دوستی کی جائے۔ اور یہ قرآن مقدس کی آیت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان کافروں سے متعلق جو تم سے اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہیں، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے نہیں ہیں۔ کس سے منع نہیں کرتا؟ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، کہ آپ ان کے ساتھ احسان کیجئے اور ان کے ساتھ منصفانہ رویہ اپنائیے۔ اس کام سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ منصف اور انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم۔ لیکن اللہ تمہیں منع کرتا ہے ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے سے جو تمہیں اللہ کی راہ میں لڑنے پر مجبور کر دے یا اللہ کے بارے میں تم سے لڑائی کرتے ہو۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور وہ لوگ بھی تمہارے دوستی کے لائق نہیں ہے جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا وہ ان کے ساتھ مل کر کے تمہارے نکالنے میں ان کا سپورٹ کیا ہو۔ قرآن مجید نے بڑی صراحت کے ساتھ راستہ دکھا دیا۔ سیدھا سادہ غیر مسلم ہے، مجبور و لاچار ہے، آپ اس کا تعاون کر سکتے ہیں۔ بیمار ہے، اس کی عیادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ اسلام کے لیے خطرہ ثابت نہیں ہوگا، اس کی صحت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کاروبار سے متعلق اگر آپ سے دعا کرنے کی درخواست کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام کا مخالف نہیں ہوگا، اب اس کے کاروبار کی برکت کے لیے دعا بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو خطرہ ہے اور یقینی خطرہ ہے کہ وقتی طور سے آپ کا ساتھ ان لوگوں نے لیا ہے، مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں کہ اصول پر اس کا عمل ہوگا، تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کو قریب ہونے سے منع کیا گیا ہے۔
میں پورے سورہ ممتحنہ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی سورہ ممتحنہ میں یہ بات کہی گئی کہ کل قیامت کے دن تمہارا خاندان اور تمہاری اولاد تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے گی۔ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اللہ تمہارے عملوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ کے پیش کیا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مسلمہ شخصیت ہے، جسے یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مکہ کے کفار و مشرکین بھی مانتے ہیں، اور اہل اسلام بھی مانتے ہیں۔ ان کی زندگی کو اور ان کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کی زندگی کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کی زندگی میں اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ کیسے بہترین نمونہ ہے؟ اس خاص چیز کی طرف قرآن نے اشارہ نہیں بلکہ اس کی وضاحت کی ہے۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ لوگوں سنو، ہم سب تم لوگوں سے اور ان تمام ہستیوں سے جنہیں تم اللہ کے بالمقابل پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا بِكُمْ، اور تمہاری حرکتوں کا سختی کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور یاد رکھو ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عناد ہمیشہ باقی رہے گی، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ کتنی عظیم بات اور کتنی بڑی بات اندازہ لگائیے۔ ایک آدمی چپکے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، پوجا کی مٹھائی لے کے آیا، اب گھر پہ نہیں ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ اپنے تہوار میں آپ سے ملنے کے لیے آیا، اب کوئی بہانہ نکال لیتے ہیں اور ان سے ملنے سے گریز کرتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ اسلام اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ جسے غلط سمجھتے ہیں برملا غلط کہی، اعلانیہ غلط کہی، ابراہیم علیہ السلام نے لینا غلط کہا، انا براء منکم، ہم تم سے بری الگ چلا گئے، ہمارا لینا دینا تمہارے سے کچھ نہیں ہے۔ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی برات کا اظہار کرتا ہوں جنہیں اللہ کے بالمقابل تم پوچھ کر عبادت کرتے ہو۔ اور اسی پر بس نہیں، اور صاحب کا کیا، وَكَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہاری ان حرکتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ہمارے تمہارے درمیان بغض و عناد باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی، اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لے آؤ اور مخلصانہ ایمان نہ لے آؤ۔
ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوا کہ قوم کے سامنے بڑے اچھے انداز میں پوری وضاحت کے ساتھ اپنے معاملے کو بتا دیا، ہمارا تمہارا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن یہ بولنا کوئی آسان سی بات نہیں ہے، پھر اس کے بعد جو نتائج برآمد ہوں گے ہر انسان اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اس کے فوراً بعد کہا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ ایک طرف بندوں کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے اپنے عندیہ کا، اپنے عقیدہ و نظریہ کا اعلان کر دیا کہ ہمارا تمہارا کوئی ملاپ نہیں ہو سکتا، میل ملاپ نہیں ہو سکتا، تمہارا مذہب و دھرم الگ ہے، ہمارا طریقہ کار الگ ہے، ہم دونوں مل کے رہ ہی نہیں سکتے، اسی سماج میں رہنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوری کائنات کے کنٹرول کرنے والے اللہ سے خصوصی رشتہ قائم کیا اور کہا ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم نے صرف تیرے اوپر بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اے اللہ ہم تیرے ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ ہمارا یقین ہے، عقیدہ اعتقاد ہے، ہم تیرے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اب اگر ان کفار و مشرکین کی جانب سے ہمیں ستایا گیا، ہمارے راستے میں روڑے اٹکائے گئے، ہمیں پریشان کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، تو تجھ سے خصوصی التجا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ کافروں کے لیے ہمیں آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اے اللہ جو ہمارا رب ہے ہماری مغفرت فرما دے، انک انت العزیز الحکیم، تو بڑا غلبہ والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس قول پہ تو غور کر لیجئے، کیوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بہترین نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر امام الانبیاء، نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام رشتہ، تمام تعلقات، تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر، تمام دستور اور قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ چھوٹے کو بڑے کی پیروی کا حکم دیا جاتا ہے، یہاں بڑے کو مقام و منصب کے اعتبار سے چھوٹے کی پیروی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا میں شامل ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ کو دیا ہے، اس مناسبت سے سارے نبی مقام کے اعتبار سے نیچے ہو جاتے ہیں۔ خاص طور سے اس رات جو معراج کی رات ہے، تمام انبیاء و مرسلین کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا اور مسجد اقصیٰ میں سبوں کی امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اس واقعہ نے اس چیز کو ثابت کیا، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے چنندہ پیغمبر بندے ہیں، لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے وہ مقام کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس کے باوجود آپ سے کیا کہا گیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ اب دیکھ لیجئے آپ کی زندگی اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یکسوئی اگر دیکھنا ہو تو دونوں کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کی تو باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم
لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، مجھ سے دور بھاگ جاؤ، میری نگاہوں کے سامنے مت رہو، ورنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹے نے کیا کہا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ٹھیک ہے بابا، سلامتی میں رہیے، میں چلا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے، میں آپ کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ میرے باپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے بھی برات کا اظہار کیا اور ان کی بھی مغفرت کی دعا کا مانگنے سے اپنے آپ کو پرہیز میں رکھا۔ یہ بھی قرآن مقدس کی آیت میں موجود ہے۔ بات کیا تھی؟ لَن يَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے لوگوں سنو، قیامت کے دن رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور نہ قیامت کے دن تمہاری اولاد کام آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، وہ اپنے باپ کا کام نہیں آ رہے ہیں۔ حدیثوں میں باضابطہ اس کی بدعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، الہی میرے باپ میرے سامنے جہنم میں داخل ہوں گے، مجھے کیسا لگے گا؟ تو اللہ نے ایک شکل پیدا کی، بجو کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو لایا جائے گا اور اسے جہنم پھینک دیا جائے گا۔ کبھی غور کیا؟ نبی جیسا بیٹا، ابو الانبیاء جیسا بیٹا اپنے مشرک باپ کو بچا نہیں سکتا۔ آپ کس اولاد میں بھولتے ہیں کہ اس کے لیے کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، زمین و جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں، دنیا کے اسباب و وسائل چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ کس بنیاد پہ فخر کرتے آپ؟ وہ نبی تو اپنے باپ کو بچا نہیں سکتے، آپ کی گناہگار اولاد آپ کو کیسے بچائے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے، اور اس کے بعد ہی کہا، اس کے بعد ہی ابراہیم علیہ السلام کو نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ کبھی آپ نے سوچا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنا کر دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی۔ بیٹا بڑا عالم ہے، حافظ قرآن ہے۔ یہ جو غلط نظریہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ 10 جہنم جس پر واجب ہو چکا ہو، ایک حافظ قرآن اسے جنت میں لے کے چلا جائے گا، یہ گڑی ہوئی حدیث ہے۔ سوچتا ہے بیٹا کو حافظ بنا لیا، جنت کا ٹھیکہ لے لیا، وہ حدیث گڑی ہوئی ہے، وہاں کوئی کسی کام نہیں آئے گا، آپ کا عقیدہ عمل ہی کام آئے گا۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا، اگر آپ شرک و کفر کی بنیاد پہ مرتے ہیں اور آپ کا بیٹا پکا موحد و متبع سنت ہے، وہ آپ کی مغفرت کی دعا دنیا میں نہیں کر سکتی ہے، تو آخرت میں آپ کو کیا بچائے گی؟ پڑھیے سورۃ توبہ، جس میں صراحت کے ساتھ اس چیز کی وضاحت کی گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اس آیت کریمہ کی شان نزول دیکھیں گے تو بخاری شریف میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو باپ سے زیادہ مشفق ثابت ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 42 سالوں تک وہ خدمت کی جو ایک باپ خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ جب ان کی وفات کی گھڑی آئی اور کہا کہ بابا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، ہم اللہ تعالیٰ سے سمجھ لیں گے، اس وقت میں ابو الجہل اور جیسے انسان نما شیطان نے کہا، ابو طالب اخیر وقت میں پھر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بابو چھوڑ دو، ہم اپنے باپ کے دین پر قائم ہیں۔ وفات ہو گئی، روح نکل گئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ کی جانب سے منع نہ کر دیا جائے۔ فوراً قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اپنے قریبی کسی رشتہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اگر مغفرت کی دعا کرے اگر وہ شرک و کفر میں مرتا ہوگا۔ آپ کفر و شرک میں مریں گے اور سوچیں گے میرا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اور عالم دین ہوگا، ہماری بخشش کا سامان کر دے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ جب نبی کے لیے نہیں ہوا تو آپ کے لیے کیا ہوگا؟ تو قرآن نے اسلام اور کفر کے درمیان جو نظریہ آپ کو دیا ہے اس معاملے میں آپ کو سخت ہونا ہوگا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفر کے معاملے میں سخت رہیے اور ایمان کے معاملے میں رحم دل رہیے۔ دوستی کرنا ہو، دوستی کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور گنتی کرا دیا، فلاں فلاں سے آپ دوستی نہیں کر سکتے ہیں، اگر ان سے آپ نے دوستی کی ہے تو آپ کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ انکم اذا مثلہم، آپ انہی جیسے ہو جائیں گے۔ تو گویا لب لباب خلاصہ یہ آیا، ایک مسلمان کو ذمہ دار کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانے کی تاکید کی گئی اور کہا گیا نہ کافروں سے دوستی آپ کی ہوگی، نہ مشرکوں سے دوستی آپ کی ہوگی، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے آپ کی دوستی ہوگی، اور نہ منافقوں سے آپ کی دوستی ہوگی۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کھلے عام آپ کی مخالف ہیں، لیکن وہ انسان جس نے اپنے دل میں نفاق چھپا کے رکھا ہے وہ آپ کے سامنے محبت کا اس طرح اظہار کرتا ہے کہ دنیا جانتی اس سے زیادہ چاہنے والا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جو ہی آپ کا پیچھا ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، آپ کے سلسلے میں ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتا کہ کھلم کھلا دشمن بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ جو کہا ایسے منافقوں سے بھی ہوشیار رہیے گا۔ اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہو تو قرآن مقدس کے 28واں سپارہ میں سورۃ المنافقون پڑھ لیجئے۔ کیا کہا؟ دوستی کے لائق وہ نہیں ہے۔ دوستی کس سے کرنا ہے؟ یا اگر احسان و سلوک کرنے کی بات آئی تو کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی اللہ ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تم کو حسن سلوک کرنے، احسان کرنے اور منصفانہ رویہ اختیار کرنے سے نہیں منع کرتا ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی دعوت نہیں دیتے، جو آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن لوگوں نے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا بھی نہیں ہے ان سے بھی آپ دشمنی کھلم کھلا نہ رکھیے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے۔ ایسا کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ منع کیا کس سے؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم۔ ان سے منع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے سے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی عادت آپ کو نہیں ہے۔ جو دین کے معاملے میں آپ سے لڑتا ہو، جنہوں نے اسلام اور ایمان کی بنیاد پر آپ کو آپ کے گھروں سے نکالا ہو، اور جن لوگوں نے بھی آپ کے نکالنے میں نکالنے والوں کا ساتھ دیا ہو، اس کو بھی آپ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کریں گے۔ بڑی کلیئر کٹ بات ہے قرآن مقدس کی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تعلقات ہمارے مسلموں سے اچھے نہیں ہیں، اور مسلم تو بڑی بات ہے، اپنے باپ سے، بھائی سے، بہن سے، ماں سے، قرابت دار سے، رشتہ دار سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن گھر سے باہر کے لوگوں سے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ جبکہ قرآن نے آپ کے حسن سلوک کا زیادہ مستحق آپ کے گھر کے لوگوں کو قرار دیا ہے۔ للوالدین
والاقربین۔ جہاں خرچ کرنے کی باری آئی پہلے اپنے باپ کی خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو۔ یا ماں باپ بیچارے آسمان میں دن میں آسمان میں تارے گن رہے ہوتے، حیران و پریشان ہیں، وہ دست نگر بنے ہوئے ہیں، کوئی ہم کو لا کے دے دے، اور بیٹے گلچھرے اڑا رہے ہیں اور دوسری جگہ پر لمبا لمبا خرچ بھی کر دیں۔ یہ مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ باپ کی شکایت میرے پاس آتی ہے، ماں کی شکایت ہمارے پاس آتی ہے، بیوی کی شکایت ہمارے پاس آتی ہے، بچے اور بچیوں کی شکایت میرے پاس آتی۔ لیکن حضرت کا معاملہ یہ ہے، جس مجلس سے بیٹھ جائے ہزاروں روپے ان کا صرفہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی بھی اس کو لگتی نہیں ہے، کیوں؟ وہاں نام ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، ریا و نمود کا معاملہ ہوتا ہے۔ گھر کے لوگوں کو دیں گے تو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہوگا، بھائی اس کی ذمہ داری اب بیمار ہے۔ اس لیے اپنے گھر کے معاملات کو، قرابت دار کے معاملات کو، رشتہ دار کے معاملات کو درست کیجئے، ان کے ساتھ پہلے اچھا سلوک کیجئے، اللہ نے توفیق دیا، باہر بھی کیجئے۔ تو اللہ احسان کرنے سے، ان کفار و مشرکین پر احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جو کفار و مشرکین آپ سے لڑتے نہ ہو، لیکن جو آپ کے خلاف خفیہ سازشوں اور اس کی مجلسوں میں شرکت کرتا ہو اور آپ کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود ان کے سامنے دوستانہ اور حلیفانہ تعلقات کی پینکیں بڑھاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کے اندر بھی نفاق کی بیماری ہے، یا اس سے ڈرتے ہیں اور اس طرح سے ان کے تعلقات کو عمدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شاید یہ ہمیں بچا لیں گے۔ پھر بھروسہ اللہ پہ تو نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ اللہ پہ کیا، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ بڑی تین اہم باتیں ہیں۔ اے اللہ تیرے بھروسے ہم نے یہ کام کر لیا، کہہ دیا برات کا اظہار، ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلقات نہیں ہے، تمہارے پوجا کی پنڈال میں شرکت کرنے کی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم دوست رکھو کہ نہ رکھو ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ الہی ہم نے اس بنیاد پر یہ کام کیا ہے کہ میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے، وَإِلَيْكَ نَبْنَا، اور میں تیرے طرف متوجہ ہوتا ہوں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، یہ دنیا میں تیری طرف توجہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تیرے ہی پاس ہم کو لوٹ کر جانا ہے، پھر کیا حساب دیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے، قرآنی آیات کو ترجمہ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، جہاں سمجھنے میں دشواری ہو، جس اہل علم کو آپ اپنے لیے قابل احترام سمجھتے ہو، ان سے رابطہ قائم کیجئے اور ان کی زیر نگرانی قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ورنہ یہ کتاب خود آپ کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کم من تال للقرآن والقرآن یلعنہ، بعض بزرگوں کا قول ہے کہ کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن اس پر لعنت و ملامت کرتا ہے۔ آپ کہیے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جھوٹ خود بول رہے ہیں۔ لعنت اللہ کی آپ پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور خود ظلم و بربریت سے آپ دو چار ہیں۔ اللہ کی لعنت میں آپ جائیں کہ نہیں آئیں گے؟ تو قرآن پڑھتے ہیں خود اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو وہ ترجمہ کی مدد سے، تفسیر کی مدد سے سمجھیے، اور اسی روشنی میں اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنانے کی کوشش کیجئے۔ آپ جتنے اوقات کسی کی مخالفت میں، کسی کی جڑ کاٹنے میں، کسی سے متعلق بدگمانی پھیلانے میں، اور کسی کے خلاف الٹی سیدھی کارروائی کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں، اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں، اپنے پیسوں کا خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں کو بچائیے اور اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو میں بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو، اور جو ہم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔